بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک مشہور زمانہ قصہ ہے جس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں شامل ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان جو بڑا عبادت گزار تھا اور اپنی عبادتوں کے اعتبار سے مشہور تھا کہ نوجوان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اتنی کم عمری میں اپنا قرب عطا فرمایا، اپنی محبت عطا فرمائی، اپنی عبادت کی لذت اور شیرینی اس کا مزہ اللہ نے چکھایا، اور یہ جو ہے عبادت گزار ہے تو لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر اس کا وقت مسجد ہی میں گزرا کرتا، اور بذات خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس نوجوان کا ایک بوڑھا باپ تھا، بوڑھے والد تھے، جن سے ملنے، ان کی خیر خیریت پوچھنے، ان کی خدمت کرنے، یہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر، اپنے سارے دن بھر کے معمولات سے فارغ ہو کر یہ عشاء کے بعد اپنے والد کے پاس چلا جاتا اور ان کی خدمت جو کرنی ہوتی وہ اپنی ذات سے کرتا۔ اس راستے پر ایک حسین و جمیل عورت کا گھر تھا۔ اس نے کئی نوجوان کو دیکھا تو فریفتہ ہو گئی، اس پہ مرمٹی نوجوانی، خوبصورتی، پھر عبادت کا نور اس کے چہرے پر۔ تو وہ عورت اس نوجوان کے پیچھے پڑ گئی اور روزانہ کوشش کرتی کہ بس یہ کسی طرح مجھے دیکھ لے، میری طرف مائل ہو جائے۔ روزانہ اس کے راستے میں بن سنور کے کھڑی ہوتی۔ ایک رات وہ نوجوان اس عورت کے پاس سے گزرا تو وہ عورت اس کو بہکانے لگی۔ بہرحال شیطان تو شیطان ہے، شیطان تو جب حملہ کرنے پر آتا ہے، اپنی چال چلتا ہے، تو وہ تو نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتا، تو پھر ان کی امتوں کا کیا حال ہے، وہ کیسے ان کی امتوں کو چھوڑے گا یا بخشے گا۔ تو ابلیس نے بھی یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں تو ابلیس کا جال ہیں، تو بڑے سے بڑے عبادت گزار کو پھنسانے کے لیے وہ اسی جال کا استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اس کا جو ہے وہ داؤ چل گیا، اور اس عورت کو جو ہے، اس عورت نے اس کو اپنی طرف جو ہے وہ راغب کر لیا۔ وہ نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ گھر پہنچی، یہاں تک کہ اس کے دروازے پر پہنچ گیا، اور جب وہ عورت گھر میں داخل ہوئی تو اس نوجوان کو جو ہے وہ اچانک اللہ یاد آ گیا، اور اس کی زبان پر ایک آیت جاری ہو گئی۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ چونکہ وہ عبادت گزار تھا اور جوانی کی عبادت اس کے پاس تھی، تو اللہ نے بھی اس کی ایسی مدد فرمائی کہ اس کے ایمان کو جو ہے اللہ نے بچا لیا، اور عین اس گناہ کے موقع پر اسے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ان کو شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے اور شیطان کا وسوسہ ان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، تذکروا، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ در حقیقت میں جو اصل راستہ ہے ہدایت کا وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔
جب اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، شیطان کا وسوسہ گناہ کا جب ان کے دل میں آتا ہے تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور انہیں پھر اللہ سامنے نظر آتا ہے، تو وہ پھر اس گناہ سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ اپنے ولیوں کی پہچان بتا رہے ہیں کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر جو ہے یوں ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کو وہ دیکھ رہے ہوں، آگے کے سارے راستے ان کے لیے واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت جب اس کی زبان پر آئی تو وہ نوجوان بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اب جو عورت تھی وہ تو گھبرا گئی کہ میں تو کس کام سے اس کو لائی تھی اور یہ تو بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اس نے فوراً اپنی باندی کو، ملازم کو بلایا، اس کو اٹھا کر لے جاؤ اور اس کے باپ کے گھر چھوڑاؤ، اور کہہ دینا بس راستے میں تھا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تو وہ کہیں اس کو اٹھا کے بیچارے کو اس کے باپ کے گھر پہنچا دیا۔ پھر کہیں رات کے کسی وقت میں جب اس نوجوان کو ہوش آیا تو باپ نے پوچھا، بیٹا سچ سچ بتا، کیا ایسا واقعہ ہوا، ایسی کیا گزری تیرے اوپر؟ تو اس نوجوان نے اپنے جو ہے والد کو پوری بات بتا دی۔ تو والد نے پوچھا، اچھا بیٹا یہ بتا وہ کون سی آیت تھی کہ جو تیری زبان پر آئی اور تجھے خوف خدا تیرا جاگ اٹھا اور تو اس گناہ سے بچ گیا، ذرا وہ آیت مجھے بھی پڑھ کے سنا۔ نوجوان نے وہ آیت دوبارہ پڑھ کے سنائی۔ بس یہ آیت دوبارہ پڑھنا تھی کہ اس کی کیفیات بدل گئیں، دل کی دھڑکنیں رک گئیں اور اس کا سانس اکھڑنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے باپ کی آغوش میں اس نے دم توڑ دیا۔ باپ بھی حیران ہے، اسے ہلا جلا کے دیکھ رہا ہے، لیکن اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرا بیٹا اب دنیا میں نہیں رہا۔ غسل کفن دے کر رات ہی میں دفنا دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی، تو تعزیت کے لیے تشریف لائے، کیونکہ حضرت عمر تو خود اس نوجوان سے بڑی محبت کرتے تھے، اس کی پاکیزگی، جوانی کی عبادت سے بڑا متاثر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھئی ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی، ہم بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے۔ تو کہا، امیر المومنین رات کا وقت تھا، ہم نے سوچا کیوں آپ کو تکلیف دیں، آپ کو زحمت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چلو بھئی اس کی قبر کی ہی زیارت کر آئیں، اور تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قریبی ساتھیوں کو لے کر اس نوجوان کی قبر کی زیارت کو آئے، اور اس نوجوان کو خطاب کر کے، اس کی قبر سے خطاب کر کے کہا، اس کا نام لے کر، اے فلانے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے ہم اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، یعنی اسے دگنی جنت ملے گی۔ تو یہ لکھا ہے کہ قبر سے اس کا جواب آیا، اس نے کہا کہ ہاں مجھے اللہ نے 2 جنتیں عطا فرما دی، یعنی اللہ نے اس نوجوان کے ذریعے سے یہ بات کہلوا دی، اور یہ جواب آ گیا کہ قرآن کی بات تو سچی ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور گناہ سے رک جائے، اللہ اسے جو ہے دگنی جنت عطا فرمائیں گے عام جنتیوں کے مقابلے میں۔ جب کسی کے سامنے ایسا مرحلہ آ جائے کہ کوئی دعوت دینے والی اس کو گناہ کی دعوت دے رہی ہو اور وہ اس ڈر سے رک جائے کہ اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، کیا منہ لے کے جاؤں گا، تو فرمایا ایسے شخص کو تو پھر دگنی جنت اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات حق اور سچ ہے جو قرآن میں آ گئی۔ تو وہ زمانے تھے کہ پاکیزگی جو ہے ہمارے بچوں کا زیور ہوا کرتا تھا، آج تو بس اللہ معاف کرے جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے،
کیا ماحول ہے، کیا اسکول اور کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا ماحول ہے اور دیگر جو ماحول چل رہا ہے معاشرے میں، وہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات خود اپنی آنکھوں سے یہ سارے منظر دیکھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار، وہ بھی اپنی عبادت میں ہمیشہ عبادت میں لگا رہتا تھا، چنانچہ ایک فاحشہ عورت جو ہے، ایک شخص تھا جو اس سے بڑی حسد اور جلن کرتا تھا، تو اس نے ایک 2 نمبر عورت کو صاحب پیسہ ویسا کھلا کے کہا کہ بس اس عبادت گزار نوجوان کو تو کسی طرح بدکار بنا دے۔ تو بہرحال اس نے بھی اپنی چال چلی اور اپنے حسن کے جال میں اس عبادت گزار نوجوان کو، جو بنی اسرائیل کا تھا، تو اس کو اپنے جال میں پھنسایا، اور اس طرح کہ یہ بارش کی رات تھی اور یہ اس عبادت گزار کے گھر میں جو ہے اس نیت سے گئی کہ بھئی مجھے پناہ دے دو، مسافر ہوں، بارش ہو رہی ہے، تنہا ہوں، اور یہ کہ بھئی تو مجھے صرف صبح تک کا ٹھکانہ مل جائے۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، لیکن اس نے خوب اللہ کے واسطے دیے کہ تجھے رحم نہیں آتا، میں کہاں اکیلی عورت ذات رات میں برسات میں بھٹکتی پھروں گی۔ غرض اس بہانے سے اس کو رحم آ گیا، اس نے اندر جو ہے اس کو پناہ دے دی، بس اس کو یہی موقع چاہیے تھا، اور اس نے اس نوجوان کو پھر اپنی طرف راغب کرنے کی بھرپور کوشش کی، اپنے محاسن ناز و انداز دکھانے لگی اور اسے بدکاری کی دعوت دینے لگی۔ اس نوجوان عبادت گزار کا دل بھی اس کی طرف مائل ہونے لگا، لیکن چونکہ اتنے عرصے کی عبادت تھی تو اللہ کی مدد بھی اس پر آئی۔ خود کہنے لگا، خدا کی قسم، جب تک میں آگ پر تیرا صبر نہ دیکھ لوں میں کبھی اس گناہ کی طرف نہ جاؤں گا۔ لہذا وہ عابد چراغ کے پاس گیا، اپنی انگلی اس پر رکھی تو وہ جل گئی۔ وہ دوبارہ پھر نماز میں مصروف ہو گیا، عبادت میں لگ گیا کہ میری توجہ بڑھ جائے۔ دل میں پھر خواہش پیدا ہوئی اس عورت کی، تو دوبارہ چراغ پہ پاس آیا اور اپنی دوسری انگلی بھی جلا دی، اور جب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی اس عورت کی طرف جانے کی، یہ اپنی انگلی جو ہے چراغ کی لو پہ رکھ دیتا اور کہتا کہ اے نوجوان، پہلے اس آگ کو تو برداشت کر لے، اگر یہ گناہ کر لیا تو کل جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا۔ بس یہ منظر وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی، اس نے یہ دیکھا یہ نوجوان اتنا پاکیزہ ہے، اپنی ساری انگلیاں تو اس نے جلا لی چراغ کی آگ میں، لیکن یہ میری طرف راغب نہیں ہوا۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہ عورت بھی جو تھی وہ ایسی اللہ کو، اس کی خشیت اللہ کا خوف دل میں اس کے ایسا آیا کہ اس نے چیخ ماری زوردار، اور تھوڑی ہی دیر میں دیکھا تو وہ عورت جو تھی وہ مر گئی۔ تو اس نوجوان کی پاکیزگی جو ہے وہ ایسی تھی کہ اس جو بدکار عورت جو تھی اس کو بہکانے آئی تھی، اس نوجوان کی پاکیزگی دیکھ کر جو ہے وہ بھی برداشت نہ کر سکی، اور وہ بھی، اس کا بھی دل بند ہو گیا اور دنیا سے چلی گئی۔ تو ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے نوجوان بچے بچیوں میں ایسی پاکیزگی تھی، وہ ان گناہوں کی طرف جانے سے پہلے سوچا کرتے تھے، آخرت کی اور جہنم کی آگ کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ ہم پہلے دنیا کی آگ تو برداشت کر نہیں سکتے تو ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔